الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کورس کی قسط نمبر 41 اور 42 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی۔ آج ہم ختنہ اور زینت کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے۔ ختنہ جو ہے یہ سنت ہے اور شعار اسلام ہے، یعنی اسلام کی نشانی ہے کہ کئی مرتبہ جب لاشیں جو ہوتی ہیں اکٹھی ہو جائیں مسلمانوں اور کافروں کی، تو اس کے اندر ختنے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اگر ختنہ ہوا ہوگا تو مسلمان کو کفن بھی ملے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس کو قبر بھی ملے گی، ورنہ اگر اس کا ختنہ ہی نہیں ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بھی کفار جیسا سلوک ہو جائے۔ تو ختنے کو ہمارے یہاں کئی مسلمانی بھی کہتے ہیں، عام طور پر اس کو سنتیں بھی کہتے ہیں، تو ختنہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو سب طریقے عوام کے اندر رائج ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر شریف 80 برس کی تھی، یعنی جو ختنے کی ابتدا ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے اپنا ختنہ خود کیا 80 سال کی عمر میں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی اپنا ختنہ کروانا ہے۔ اب وہ اپنا ختنہ اگر خود کر سکتا ہے تو وہ خود کرے، ورنہ اپنی زوجہ سے کروائے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کسی نائی سے بھی کروا سکتا ہے، کہ یہ شریعت کا حکم ہے ختنے کروانا۔ ختنہ کی جو مدت ہے یہ 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ولادت سے 7ویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے، یعنی جب ولادت ہو تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے 7ویں دن سے۔ پھر یہ ہے کہ اگر لیٹ بھی کرتا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 12 سال سے پہلے وہ ختنہ کروا لے۔ انسان کو خصی کرنا یہ حرام ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے عضو کو ضائع کر لے یا اس کو ایسا کسی دوائی کے ذریعے کر لے کہ وہ باپ بننے کے قابل نہ رہے۔ جس طرح ہمارے یہاں آج کل ٹرانسجینڈر بن گیا نا، کہ وہ عورت مرد بن جاتی ہے، مرد عورت بن جاتا ہے، یا جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کو ختم کروا کر ہجرا بن جاتا ہے۔ تو یہ سب صورتیں کیا ہے، یہ ناجائز ہیں کہ شریعت نے جس کو جو جنس دی ہے اس کی خلاف کرنا ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح جانوروں کو خصی کرنے کے مختلف احکام ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی فائدہ ہو، یعنی گوشت اچھا بن جائے گا یا کوئی اور فائدہ ہو، تو پھر تو خصی کیا جا سکتا ہے۔ بلا وجہ جانور کو بھی خصی کرنا ناجائز ہے، کہ ان کو کیا ہے، تکلیف دینا ہے۔ جیسے ہم قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ خصی والا پسند کرتے ہیں، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے، ایک تو حضور علیہ السلام سے خصی ثابت ہو گیا، جب حضور سے خصی ثابت ہے تو پھر ہمیں مزید اس کے فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء کرام نے لکھا کہ خصی بکرے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو خصی نہیں ہوتا، جس کو ہم بو بکرا کہتے ہیں، اس کی بدبو ہوتی ہے اور لوگ اس کا گوشت بھی پسند نہیں کرتے، گوشت بھی اس کا بعض دفعہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو جو دوسرا خصی بکرا ہوتا ہے اس کا گوشت کیا ہوتا ہے، وہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے جانوروں میں بھی اگر کوئی مقصد ہو تو خصی کیا جا سکتا ہے، بغیر کسی مقصد کے جانور کو بھی خصی کرنا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ زینت کے حوالے سے شرح السنہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی میں کنگھا کرتے۔ یعنی زینت کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی داڑھی کو، اپنے بالوں کو تیل لگایا جائے اور کنگھی بھی کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر کے بال یا داڑھی کے بال ایسے رکھ لیے جائے کہ جو بالکل عجیب و غریب ہو، اور لوگ جو ہیں وہ دیندار طبقے سے بیزار ہو جائے کہ یار اس کے بال دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو کتنی لمبی اور کتنی عجیب و غریب ہے۔ خوفناک جو ہے وہ نہ ہو کہ جس سے لوگ اس کو دہشت گرد کہیں، ایسا نہ ہو۔ ایز اے مسلم ہمارا رویہ، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ آقا علیہ السلام کی کیا ہے، سنت ہے۔ نہ یہ کہ ایسا انداز اپنا لے کہ جس سے لوگ عجیب و غریب نظروں سے ہمیں دیکھیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے، یعنی اپنے بالوں کو دھوئے، کنگھی کرے، تیل لگائے تاکہ وہ کیا ہو، خوبصورت دکھیں۔ ابو داؤد نسائی کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور علیہ السلام کو دینا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو مہندی سے رنگے ہوتی، یعنی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کی طرح نہ رکھے، بلکہ ہاتھوں کو مہندی لگائے یا کسی
اسی طریقے سے زینت کرے تاکہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح نہ نظر آئے، بلکہ جس طرح عورت کو رہنا چاہیے اس کے اعتبار سے رہے۔ یعنی یہاں مرد اور عورت دونوں کو کہا کہ وہ زینت اختیار کریں، اتنی بھی زینت نہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ شیشے کے آگے لگے رہیں یا زینت کے اندر ہی غرق رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسانی حسن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مخنث یعنی ایک ہجرہ لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے تھے۔ ارشاد فرمایا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے کیوں مہندی لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ عورتوں سے تشبہ کرتا ہے، یعنی عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے، مدینے سے نکال کر نقی کو بھیج دیا گیا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس ہجرے کو پسند نہیں کیا اور اس کو کیا کیا، دھتکارا کہ اس کو شہر سے ہی نکال دیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں کئی جو مرد ہیں وہ پونی کر رہے ہیں، کئی مرد جو ہیں وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ بالیاں ڈال رہے ہیں، عجیب و غریب۔ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے مشابہت کر رہی ہیں، جو مرد ہیں وہ عورتوں سے مشابہت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اس مرد طرف توجہ نہیں، صحیح طرح کی نظر کرم نہیں فرمایا کہ جو کیا کر رہا تھا، اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا اور اس کو شہر سے ہی نکلوا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، یعنی یہ بات بھی کیا تکبر میں ہے کہ ہم اگر اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یعنی تکبر تب ہوگا کہ جب ہم اچھا لباس پہن کر لوگوں کو حقیر جانے کہ میں نے اتنا عالی شان لباس پہنا، اتنا قیمتی پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھو اس نے کتنا گھٹیا سا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ تکبر جو ہے، یہ لباس جو ہے، یہ جو زینت ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر جسٹ اپنے آپ کو خوبصورت شو کرتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں دیتا، لیکن اپنے کپڑوں کا لحاظ رکھتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، کنگھی کرتا ہے، ایک ویل ڈریس ہو کے رہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، جبکہ کیا کرے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اسی طرح زینت کے حوالے سے بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا۔ ابو داؤد، امام نسائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے، وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ شخص جو اپنی داڑھی یا اپنے بالوں کو کیا کرتا ہے، کالا کرتا ہے یا ڈارک براؤن کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، مہندی لگاتا ہے، کوئی بھی چیز لگاتا ہے، اگر اپنے داڑھی کو، اپنے بالوں کو وہ سیاہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حرام ہے۔ کئی احادیث اس کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارے یہاں کئی بوڑھے جو ہیں وہ اپنے آپ کو جوان بننے کے لیے خضاب لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں جوان سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے۔ تو کالا خضاب یا ڈارک براؤن خضاب لگانا جائز نہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں کہ حدیث پاک میں سب کے لیے نجائز قرار دیا، صرف مجاہد کے لیے اجازت دی کہ جو کیا کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ تو چونکہ جہاد کے اندر دھوکہ بھی جائز ہے، تو کافروں کو یہ شو کروانا کہ ہم جوان ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن عام زندگی کے اندر اپنے آپ کو جوان بنانا اور اپنے سفیدی کو چھپانا یہ جائز نہیں۔ ہاں، سیاہ اور ڈارک براؤن کے علاوہ دوسرے کسی بھی رنگ کا کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ زرد رنگ کا بھی کر سکتے ہیں، آپ براؤن رنگ کا بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی رنگ کا کریں، کوئی حرج نہیں۔ مسند فردوس کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مہندی اور قطم، ایک قطم گھاس ہے جس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ گہرا سرخ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مہندی اور قطم کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے کیا، یعنی اتنا ظالم بادشاہ جو تھا فرعون، اس نے سیاہ خضاب سب سے پہلے لگایا۔ اور دوسری طرف جو سرخ مہندی ہے یا قطم ہے، جو ایک گھاس ہے خاص قسم کی جس سے سرخی والا رنگ آتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بزرگان دین اور دیگر ہستیوں سے جو ہے صحابہ کرام سے سفیدی کو دور کرنے کے لیے خضاب لگانا ثابت ہے، لیکن کالے کے سوا۔ اور
افضل بھی یہی ہے کہ سفیدی کو مہندی لگا کر یا خضاب لگا کر کیا کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، لیکن کالے کے علاوہ۔ اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ مہندی لگانا، زینت کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں اگر بچہ ہے یعنی لڑکا ہے، لڑکے کو اگر کسی نے مہندی لگا دی، جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو مہندی لگا دی، تو یہ ناجائز ہے، اور یہ گناہ اس کو ہوگا جس نے یہ مہندی لگائی۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو بھی نہ مہندی لگائیں، نہ چھوٹے بچوں کو زیورات پہنائیں۔ ہمارے یہاں جو چھلے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو لڑکے کو بھی کئی لوگ انگوٹھی پہنا دیتے ہیں سونے کی، تو وہ بچہ تو نہیں گناہ گار ہوگا، جس نے پہنائی ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر عام طور پر اپنے والدین کی، اپنی شادی کی، بلکہ بعض بزرگان دین کی تصویریں لگا لیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ زینت کے طور پر بھی جائز نہیں ہے، ویسے بھی ناجائز ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور جو بزرگان دین کی تصویریں ہیں، یہ سب خود ساختہ ہیں، اور پھر ہندوؤں سے دیکھا دیکھی لوگ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب خرافات ہیں، اس سے برکت نہیں آئے گی۔ برکت کس سے آئے گی؟ قرآن و سنت کی تعلیمات اپنانے سے آئے گی۔